بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا میں مرتی ہوئی مسلمان لڑکی نے ایسا کیا کیا کہ ہندو ڈاکٹرز بھی مسلمان ہو گئے؟ بھارت کی ایک لڑکی کا عجیب قصہ جو کہ موت کے بستر پر تھی۔ اس لڑکی نے ایسا کیا کیا کہ وہاں موجود ڈاکٹرز نے اسلام قبول کر لیا؟ ایک ایسا قصہ جو آپ کا ایمان تازہ کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے قصہ لے کر آئے ہیں ایک مسلمان لڑکی کا، جو بھارت میں ایک مسلمان لڑکی نے مرتے ہوئے ہندو ڈاکٹرز کے کان میں ایسا کیا کہا کہ تمام ہندو ڈاکٹر سجدے میں گر گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، یہ واقعہ سیما نامی ایک لڑکی کا ہے جس کی عمر 16 سال تھی۔ یہ بھارت کی ریاست آندھرا پردیش کی رہائشی تھی۔ اس نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی اور اس کے والد امام مسجد تھے اور والدہ انتہائی نیک خاتون تھی۔ مذہبی گھرانہ ہونے کی وجہ سے بچپن ہی سے سیما دین کی جانب راغب ہو چکی تھی۔ 10 سال کی عمر تک پہنچتے ہی یہاں تک کہ اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیما اسلامی کتب کا مطالعہ کرتی رہتی تھی۔ اسے دینی تعلیم پر کافی عبور حاصل ہو چکا تھا اور یہ اپنے اسکول میں اکثر اسلامی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے پورا اسکول اچھی طالبہ کے طور پر جانتا تھا۔ ایک بار جب وہ اسکول سے گھر لوٹی تو اس نے اپنی والدہ سے پیٹ درد کی شکایت کی، جس پر سیما کی والدہ نے اسے گھر میں پڑی پیٹ کی درد کی دوا کھلا دی۔ وقتی طور پر تو اسے دوائی سے سیما کے پیٹ کا درد کو آرام ملا اور وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ چند دن مزید گزرے تو ایک بار پھر سے سیما کے پیٹ میں درد اٹھا، مگر اس بار اس درد کی شدت ناقابل برداشت تھی۔ سیما نے اپنی والدہ کو اس صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر اس کی والدہ نے فوری طور پر چیک اپ کروانے کا فیصلہ کیا۔ سیما اپنے والد کے ہمراہ بھارت کے مشہور ہسپتال پہنچی، جس کے بعد ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، اور جو خبر ڈاکٹرز نے دی وہ واقعی حیران کن تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ سیما کے پورے جسم میں بلڈ کینسر پھیل چکا ہے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم کے مطابق سیما زیادہ سے زیادہ 3 ماہ تک زندہ رہ سکتی تھی۔ یہ خبر تو جیسے سیما اور اس کے والدین پر بجلی بن کر گری۔ سبھی یہ سوچ رہے تھے کہ آخر سیما کو یہ بیماری کیسے لگ گئی۔ خیر، ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق سیما کو ہسپتال میں ہی رکھا جانا تھا، کیونکہ کینسر اس سٹیج پر پہنچ چکا تھا کہ کسی وقت بھی حالات بگڑ سکتے تھے۔ ڈاکٹرز نے سیما کے والدین سے کہا کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے سیما کو اس کینسر سے نجات دلوا سکیں۔ اس کے لیے سیما کو 3 مہینوں تک ہسپتال میں رکھا جانا تھا۔ سیما کے والدین نے حامی بھر لی اور علاج کے لیے رقم کا بندوبست بھی کر لیا۔ سیما نے بھی صورتحال سے پریشان تھی، تاہم اس نے انتہائی ہمت اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنے والدین کو حوصلہ دیا اور کہا کہ ہمارا رب بیماری سے انسان کو آزماتا ہے کہ وہ انسان رب کا کتنا شکر گزار ہے۔ یہ ہماری بھی آزمائش ہے۔ یہ سن کر سیما کے والدین بھی اپنی بیٹی کی اس ہمت پر فخر محسوس کرنے لگے۔ دوسری جانب ہسپتال انتظامیہ نے قابل ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تشکیل دی، جس سے دن رات کے مختلف اوقات میں سیما کا علاج کرنا تھا۔ اس ٹیم میں شامل تمام ڈاکٹرز ہندو تھے اور انہیں ایک ایسی مسلم لڑکی کا علاج کرنا تھا جو کینسر کے آخری سٹیج پر تھی۔ بہرحال تمام تیاریوں کے بعد ڈاکٹرز نے سیما کا علاج شروع کر دیا۔ سیما کے علاج کرنے والی اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر دیو آنند تھے، اور وہ باقاعدگی سے سیما کا چیک اپ کرتے رہے اور دیگر ڈاکٹر کو ہدایت دیتے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ دوستو، سیما دن رات رب سے دعا کرتی کہ اے میرے اللہ، مجھے اس بیماری سے نجات عطا کر۔ ایک دن ڈاکٹر دیو آنند صبح کے وقت سیما کا چیک اپ کرنے آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ سیما بڑی ترنم کے ساتھ کچھ پڑھ رہی ہے اور اس کا چہرہ انتہائی پرسکون ہے، جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر دیو آنند بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے سیما سے پوچھا، سیما بیٹی، تم ایسا کیا پڑھ رہی ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارے چہرے پر سکون اور اطمینان ہے؟ جس پر سیما نے ڈاکٹر دیو آنند کو بتایا
کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، جس پر ڈاکٹر دیو آنند نے سیما سے پوچھا کہ قرآن کریم مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، مگر اس کے پڑھنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ جس میں سیما نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ کلام الہی ہے، نیک نیتی کے ساتھ اسے پڑھا جائے تو انسان کے بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور انسان کو ذہنی، قلبی اور روحانی سکون ملتا ہے۔ ڈاکٹر دیو آنند نے سیما کے یقین اور ایمان کو دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے سیما سے کہا کہ کیا وہ مجھے قرآن کریم گفٹ کر سکتی ہے تاکہ وہ بھی اس کے مطالعے سے خود کو سکون دے سکیں، جس پر سیما نے گھر سے قرآن کریم منگوا کر ڈاکٹر دیو آنند کو دے دیا۔ دوستو، اب یہ معمول بن گیا کہ جب بھی ڈاکٹر دیو آنند سیما کا چیک اپ کرنے آتے تو وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کا مفہوم اور معنی سیما سے پوچھتے، جس میں سیما انہیں تفصیل سے بتاتی کہ فلاں آیت میں کیا حکم ہوا اور اللہ انسانوں سے کیا فرماتا ہے۔ رفتہ رفتہ ڈاکٹر دیو آنند کو معلوم ہوتا چلا گیا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے، باقی ادیان اسلام کے آنے کے بعد منسوخ ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر دیو آنند کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ جلد سب کے سامنے اسلام قبول کر لیں گے۔ ایک دن جب وہ سیما کا چیک اپ کرنے کے لیے آئے تو دونوں نے معمول کے مطابق ایک آیت سے متعلق دریافت کیا، جس پر سیما نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، یعنی ایک دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے۔ سیما نے یہ کلمات ادا کیے، اس کے بعد روح پرواز کر گئی۔ ڈاکٹر دیو آنند مزید حیران ہوئے اور انہوں نے یقین ہو چکا تھا کہ اللہ انہیں سیدھی راہ دکھانا چاہتا ہے، اور اس بچی کی مدد سے اللہ نے اسے دین اسلام سے قربت نصیب فرمائی۔ یہ سوچتے ہی ڈاکٹر دیو آنند نے پوری ٹیم کو اکٹھا کیا اور سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا، اور ان کے دیگر ساتھی بھی اس واقعے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بے شک قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے اور اس کتاب کی ایک الگ ہی تاثیر ہے۔ جنہوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا، سنا تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، یہاں تک کہ اگر کسی کافر نے بھی قرآن کو سنا تو اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بیشتر نے تو صرف قرآن سن کر ہی اسلام قبول کر لیا، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے قبل اسلام کے مخالف تھے، مگر جب انہوں نے قرآن سنا تو فوراً مشرف با اسلام ہو گئے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا، مگر مکہ کے مظلوم مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے، انہیں وہاں پناہ ملی۔ بالآخر مکہ کی کافروں نے بادشاہ سے ملاقات کی اور مسلمانوں کو مکہ واپس کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی، تو دربار میں مسلمانوں کو طلب کیا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں بات چیت کرنے کے لیے حضرت جعفر تیار کھڑے ہوئے اور اسلام کی بہترین نمائندگی کی۔ انہوں نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ بادشاہ کافر تھا، مگر قرآن سن کر رونے لگا اور پھر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے جب واپس ہوئے اور وادی نخلا میں نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے، اسی درمیان جنوں کی جماعت تشریف لائی اور قرآن سن کر مسلمان ہو گئی۔ حضرت ثمامہ بن اسال کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ المختصری بیچارے مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے ستون میں 3 روز تک باندھے رکھا۔ یہ نماز کی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت، صحابہ کرام کے اچھے سلوک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تو مدینہ سے واپس ہونے سے پہلے ہی غسل کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں گرفتار ہوئے، پہلے ہی کافر تھے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بدر تشریف لائے۔ بہرحال انہیں قیدی بنا کر مدینہ لایا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ طور کی تلاوت کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
तूर की आयत नंबर 35 पर पहुंचे, जिसका तर्जुमा यूं था कि क्या वो बगैर खालिक के पैदा किए गए, वो खुद खालिक हैं। तो जुबैर बिन मताम कहते हैं कि करीब था कि मेरा दिल फट जाता, यानी मैं बेकाबू हो चुका था। फिर इसी आयत की वजह से वो मुसलमान हो गए। दोस्तों, तारीख इस्लाम ऐसे कई वाक़यात से भरी पड़ी है जिसमें लोगों ने कुरान सुनकर इससे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।